اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں جناب محشر بدایونی صاحب کو. تشریف لا رہے ہیں جناب محشر بدایونی. محشر بدایونی صاحب سماعت فرمائیے. محشر بھائی سنیے ریڈیو کے حوالے سے. ظاہر ہے سننے والے تو اس وقت خال خال ہی ہیں اس محفل میں, انہیں کو میں سنا رہا ہوں, کاش کے اور دوسرے بھی سن لیں. اور شعراء کرام ارشاد پیش کرتا ہوں کہ لبے طلب بھی نہ پھر مائل سوال ہوا, لبے طلب بھی نہ پھر مائل سوال ہوا, کہ جب تقدس سے کشکول پائے مال ہوا. واہ واہ واہ. لبے طلب بھی نہ پھر مائل سوال ہوا, کہ جب تقدس سے کشکول پائے مال ہوا, کہ جب تقدس سے کشکول پائے مال ہوا. عجب وہ شہر ستم گر تھا چھوڑ کر جس کو, عجب وہ شہر ستم گر تھا چھوڑ کر جس کو بہت خوشی ہوئی اور پھر بہت ملال ہوا. کیا کہنے جناب, واہ واہ واہ. عجب وہ شہر ستم گر تھا چھوڑ کر جس کو بہت خوشی ہوئی اور پھر بہت ملال ہوا. واہ واہ کیا کہنے جناب. عجب وہ شہر ستم گر تھا چھوڑ کر جس کو بہت خوشی ہوئی اور پھر بہت ملال ہوا. ایک شعر خاص طور پر پیش کرتا ہوں کہ وہ جال پھیلے ہوا میں کہ پر کشاؤں کو, وہ جال پھیلے ہوا میں کہ پر کشاؤں کو نشے منوں کی طرف لوٹنا محال ہوا. کیا کہنے جناب. وہ جال پھیلے ہوا میں کہ پر کشاؤں کو نشے منوں کی طرف لوٹنا محال ہوا. کیا کہنے جناب. آخری شعر پیش کرتا ہوں. میرا خیال یہ تھا کہ پورا مجمع ہو اور ان تک یہ شعر پہنچ جائے. یہ ایک المیہ ہے, شاید آپ بھی اسے محسوس کریں. پیش کرتا ہوں کہ اب اس کی موت پہ حرف خبر سے بھی ہے گریز, اب اس کی موت پہ حرف خبر سے بھی ہے گریز, کہ جس کا جہد قلم ہی میں انتقال ہوا. اب اس کی موت پہ اب اس کی موت پہ حرف خبر سے بھی ہے گریز. کیا کہنے. اب اس کی موت پہ حرف خبر سے بھی ہے گریز, کہ جس کا جہد قلم ہی میں انتقال ہوا, کہ جس کا جہد قلم ہی میں انتقال ہوا. یہ تھے جناب محشر بدایونی. جلے گا اب نہ چراغ ستم کہو کہ نہیں, کہیں گے ہم نہ جفا کو کرم کہو کہ نہیں. جناب شان اللہ خاقی. ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے, ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے, اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے. ڈر جاؤ گے بشر کا جو چہرہ دکھائی دے, اچھا اسی کو جانو جو اچھا دکھائی دے. سبحان اللہ. نومیدیوں سے گزروں تو دیکھوں رخ امید, صحرا کو لانگ جاؤں تو دریا دکھائی دے. جو دار پر چڑھے وہ تماشائے خلق ہو, جو دار پر چڑھے وہ تماشائے خلق ہو, پندار جو رکھے وہ مسیحا دکھائی دے. جو دار پر چڑھے وہ تماشائے خلق ہو, پندار جو رکھے وہ مسیحا دکھائی دے. گزرے ہیں یہ بھی دور گلوں پر, گزرے ہیں یہ بھی دور گلوں پر کہ ہو کوئی در پہ چمن کے اور چمن آرا دکھائی دے. گزرے ہیں یہ بھی دور گلوں پر کہ ہو کوئی در پہ چمن کے اور چمن آرا دکھائی دے. موجے نشاط پہلو ساحل میں اب کہاں, موجے نشاط پہلو ساحل میں اب کہاں, ہر آن ایک درد سا اٹھتا دکھائی دے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہر آن ایک درد سا اٹھتا دکھائی دے. تک تک کے راہ غیب کو پتھرا گئی نظر, کیا کہنے. آیا کوئی نہ دور سے آتا دکھائی دے. واہ واہ واہ. عرض ہے کہ وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان, وہ جلوہ گر ہے لاکھ کرشموں کے درمیان, لیکن نظر کو ضد ہے کہ تنہا دکھائی دے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ جلوگر ہے کرشموں کے درمیان، لیکن نظر تو ضد ہے کہ تنہا دکھائی دے۔ واہ واہ واہ، کیا سو رفتیں تیرے سر عالی سے پست ہیں، واہ واہ، سو رفتیں تیرے سر عالی سے پست ہیں، کم ہو ذرا تو اور بھی اونچا دکھائی دے۔ کیا کہنے جناب، واہ دل واہ، محو دیر سے ہے نئی ایک الاپ میں، سبحان اللہ، دل محو دیر سے ہے نئی ایک الاپ میں، میں منتظر کے راگ کا مکھڑا دکھائی دے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے جناب۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب شان الحق حقی کو۔ بروقت ایک شعر ہے، پھر سینہ آرزو میں ایک زخم، پھر سینہ آرزو میں ایک زخم سورج کی طرح نکل رہا ہے۔ اور اسی موقع پر میں زحمت دے رہا ہوں اس شعر کے خالق جناب تابش دہلوی کو، تشریف لا رہے ہیں جناب تابش دہلوی۔ سورج کی طرح نکل رہا ہے۔ حضرات، صرف 4 شعر کہ باغ میں جوش بہار آخر یہاں تک آ گیا، واہ، باغ میں جوش بہار آخر یہاں تک آ گیا، بڑھتے بڑھتے شعلے گل آشیاں تک آ گیا۔ کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ، باغ میں جوش بہار آخر یہاں تک آ گیا، واہ، بڑھتے بڑھتے شعلے گل آشیاں تک آ گیا، اس کے آگے اب امیر کارواں کا کام ہے، واہ واہ، اس کے آگے اب امیر کارواں کا کام ہے، گرتا پڑتا میں سواد کارواں تک آ گیا، واہ واہ واہ، کیا کہنے، گرتا پڑتا میں سواد کارواں تک آ گیا، لاکھ منزل سے ہوں آگے پھر بھی ہے جوش طلب، لاکھ منزل سے ہوں آگے پھر بھی ہے جوش طلب، مڑ کے دیکھوں تو کہ میں آخر کہاں تک آ گیا، سبحان اللہ، لاکھ منزل سے ہوں آگے پھر بھی ہے جوش طلب، مڑ کے دیکھوں تو کہ میں آخر کہاں تک آ گیا، باغ میں جوش بہار آخر یہاں تک آ گیا، باغ میں جوش بہار آخر یہاں تک آ گیا، بڑھتے بڑھتے شعلے گل آشیاں تک آ گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب تابش دہلوی، اور اس سے پہلے کہ جناب آج کے مشاعرے کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کو زحمت دی جائے، میں گزارش کروں گا جناب خمار بارابنکوی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب خمار بارابنکوی، ملاحظہ ہو ایک پل میں ایک صدی کا مذاق ہم سے پوچھئے، واہ واہ واہ، ایک پل میں ایک صدی کا مذاق ہم سے پوچھئے، ایک پل میں ایک صدی کا مذاق ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مذاق ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی۔ اور شعر نظر آپ حضرات کی ملاحظہ ہو کہ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ بھی تاریخی بات ہے۔ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، اور قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، قسطوں آغاز
عاشقی کا مزہ آپ جانیے آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے انجام عاشقی کا مزہ ہم سے آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے انجام عاشقی کا مزہ ہم سے آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے انجام اور جلتے دیوں میں یہ ملاحظہ کیجیے گا پھر بھی بات ہو رہی ہے جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی ذوق ملاحظہ کیجیے گا کہ جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی ذوق کہاں سرکار روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے سرکار کیا کہنے ہم سے پوچھیے سرکار روشنی کا مزہ ہم سے اب یہ ایک شعر ہے اور قافیہ دیکھیے گا جو غزل کا قافیہ نہیں تھا ملاحظہ ہو کہ وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح ہنسیے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے اور یہ آخری شعر ہے ملاحظہ ہو سنیے گا ملاحظہ ہو ہنسیے مگر ہم توبہ کر کے مر گئے قبل اجل خمار ہم توبہ کر کے مر گئے قبل اجل خمار توہین میں کشی کا مزہ ہم سے توہین میں کشی کا مزہ ہم سے پوچھئے توہین خدا حافظ واہ 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 موسیقی دیتا ہوں آپ جو فرما رہے ہیں وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں وہی پھر مجھے
وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمان جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں وہی پھر مجھے وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں وہ ہیں پاس اور یاد آنے لگے ہیں محبت کے ہوش اب ٹھکانے لگے ہیں محبت کے ہوش ٹھکانے سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے کیا بات ہے سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یہ جمال صاحب ارشاد کیجیے گا کہ ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی وہ پتھر میرے گھر میں آنے وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو کتنی سی بات کہنی تھی یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو یہ کہنے میں مجھ کو زمانے یہ کہنے میں مجھ کو زمانے قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے خمار اب تو مسجد میں جانے خواتین و حضرات، ہمارے درمیان ہمارے اس عہد کے اور اس اردو دنیا کے اہم ترین اور سب سے بڑے شاعر نظم کے اختر الایمان صاحب موجود ہیں. میں چند لمحوں میں انہیں بلانے والا ہوں حضرات، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جس طریقے سے روایت کی پاسداری کرتے رہے ہیں اور اس وقت تک گویا اتنا لمبا عرصہ گزر گیا آپ نے ہماری آپ نے ساتھ گزارا ہے، تو آپ چند لمحے توقف کیجئے. چند تھوڑی سی باتیں ایسی ہوتی روایت کے ساتھ. ابھی آپ کے سامنے ہمارے نہایتی معتبر اس شہر کے جناب دوست محمد فیضی شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس کے بعد صاحب صدر ہم سب سنیں گے صاحب صدر کو. دوست محمد فیضی صاحب تشریف لائیے. صدر محترم، معزز شورائے کرام اور حاضرین گرامی، نظموں کے کم خواب میں میری نثر کا پیوند آپ پر ضرور گرا گزرے گا، مگر ہماری تہذیبی روایات کا تقاضا ہے کہ آپ نے جس محبت سے ساری رات محفل میں رونق افروز ہو کر ہمیں عزت بخش کی ہے اس پر آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. صدر گرامی، اس مشاعرے کو ترتیب دینے کا یہ تیسرا موقع ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ جس طرح سال بسال شورائے کرام کی توجہ اور حاضرین کی محبت اور دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی ہے، اس سے ہمیں امید ہے
کہ ہم نے امن بذریعہ شعر حاصل کرنے کی جو کوشش کی ہے انشاءاللہ وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم نے اس شہر کراچی کو شہر ثقافت کی حیثیت سے شناخت دینے کا جو فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ ہم اس میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر گرامی، میں مقامی شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بھارت کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، پاکستان کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے، دنیا کے دیگر ممالک سے آئے ہوئے شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زحمت سفر گوارا کر کے ہمارے ذہنوں کو روشنی اور ہماری محفل کو رونق بخشی۔ بدقسمتی سے ہمارے شہر کی راتیں ہم سے روٹ گئی، ہم ان کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان راتوں کو منانے میں آپ ہم سے جو تعاون کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سب آپ کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترم صدر مشاعرہ اور حاضرین محفل، مجھے معلوم ہے کہ میں صدر محفل اور آپ کے درمیان حائل ہو کے ایک زیادتی کر رہا ہوں، مگر اس زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے اندازہ تھا کہ صدر محفل کے بعد کچھ کہنا سوء ادب سے بعید ہوگا، اور دوسرا یہ بھی کہ مجھے بھی معلوم تھا کہ اگر میں صدر محفل کے بعد کچھ کہتا تو آپ بھی زیادتی کرنے سے نہ چھوٹتے، اس لیے میں اس مرحلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شعراء کرام کا، ان لوگوں کا جنہوں نے ہم سے تعاون کیا، اور امید ہے کہ وہ آئندہ بھی تعاون کریں گے۔ ہم سے کوتاہیاں اس مرتبہ پھر کچھ رہ گئیں، انشاءاللہ نقش ثانی جو ہے آج کے نقش سے اور بہتر ہوگا۔ آخر میں اس مشاعرے کی اہم ترین شخصیات یعنی حاضرین محترم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی دلچسپی، آپ کی توجہ اور آپ کی پذیرائی نے چاندنی رات کے اس مشاعرے میں واقعی چار چاند لگائے۔ اب میں اپنی جانب سے، مشاعرہ کمیٹی کے ارکان کی جانب سے اور حاضرین محفل آپ کی جانب سے صدر مشاعرہ جناب اختر ایمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیال سے نوازیں۔ جناب اختر الایمان، خواتین و حضرات، اردو نظم کے بلا مبالغہ سب سے بڑے شاعر ہمارے عہد کے جناب اختر الایمان۔ ساکن ہے ہوا اتنی، پتا بھی نہیں ہلتا، غنچہ بھی نہیں کھلتا، اندھیر ہے کچھ اتنا رستہ بھی نہیں ملتا۔ اس عہد سیاست میں انسان کھلونے ہیں، اس عہد سیاست میں انسان کھلونے ہیں، جو دیو تھے بونے ہیں، افکار گھنونے ہیں۔ یہ گھومتی دھرتی بھی ایک آگ کا گولا ہے، محرم بھی سپولا ہے، ایک جھوٹ کا چولا ہے، جو پہنے ہوئے اکثر پھرتے ہیں کرم فرما۔ یہ گھومتی دھرتی بھی ایک آگ کا گولا ہے، محرم بھی سپولا ہے، ایک جھوٹ کا چولا ہے، جو پہنے ہوئے اکثر پھرتے ہیں کرم فرما۔ دن غم کا فرستادہ، شب درد کا افسانہ۔ ممبر پر کھڑے لوگوں، ممبر پر کھڑے لوگوں، ہیروں سے جڑے لوگوں، سونے سے مڑھے لوگوں، ہر ضابطے سے باہر ہاتھی سے بڑے لوگوں۔ ممبر پر کھڑے لوگوں، ہیروں سے جڑے لوگوں، سونے سے مڑھے لوگوں، ہر ضابطے سے باہر ہاتھی سے بڑے لوگوں۔ کچھ ایسی بنا ڈالو آرام بھری دنیا رہنے کی جگہ ہو۔ ہیروں سے جڑے لوگوں، سونے سے مڑھے لوگوں، ہر ضابطے سے باہر ہاتھی سے بڑے لوگوں۔ کچھ ایسی بنا ڈالو آرام بھری دنیا رہنے کی جگہ ہو جائے، کہنے کی جگہ ہو جائے۔ حالات پہ قابو ہے، انسان فقط شر ہے، شیطان سے بڑھ کر ہے، یہ تو امتیں ہٹ جائیں۔ تمہارے لہجے میں جو گرمی و حلاوت ہے، تمہارے لہجے میں جو گرمی و حلاوت ہے،
इसे भला सा कोई नाम दो वफा की जगह। तुम्हारे लहजे में जो गर्मियों हलावत है, इसे भला सा कोई नाम दो वफा की जगह। गनी में नूर का हमला कहो अंधेरों। क्या कहने? तुम्हारे लहजे में जो गर्मियों हलावत है, इसे भला सा कोई नाम दो वफा की जगह। गनी में नूर का हमला कहो अंधेरों पर, दयारे दर्द में आमद कहो मसीहा। रमा, हाँ, गुनी में नूर का हमला कहो अंधेरों पर, दयारे दर्द में आमद कहो मसीहा की। रमा दवा हुए खुशबू के काफले हर सू, खलाए सुबह में गूंजी सहर की शहनाई। ये एक कोहरा सा, ये धुंध सी जो छाई है, इस इल्तहाब में, इस सुरमगी उजाले में सिवा तुम्हारे मुझे कुछ इस इल्तहाब में एक कोहरा था, ये धुंध सी जो छाई है, इस इल्तहाब में, इस सुरमगी उजाले में सिवा तुम्हारे मुझे कुछ नजर नहीं आता। हयात नाम है यादों का तल्ख और शीरीं। हयात नाम है यादों का तल्ख और शीरीं, भला किसी ने कभी रंग बबू को पकड़ा है? हयात नाम है यादों का तल्ख और शीरीं, भला किसी ने कभी रंग बबू को पकड़ा है? शफक को कैद में रखा, सबा को बंद किया। भला किसी ने कभी रंग बबू को पकड़ा है? शफक को कैद में रखा, सभा को बंद किया। हर एक लम्हा गुरेजा है जैसे दुश्मन है। हर एक लम्हा गुरेजा है जैसे दुश्मन है। न तुम मिलोगी न मैं, हम भी दोनों लम्हे। वो लम्हे जाके जो वापस कभी नहीं। हाँ, वो तो तवील जी हाँ, तवील छोटी छोटी और सुना दे। एक मुहक्किक ने इंसान को बूझना जब कहा, एक तस्कीन इसका उन्वान है। एक मुहक्किक ने इंसान को बूझना जब कहा, मैं वहीं सजदे शुक्र में गिर गया। एक मुहक्किक ने इंसान को बूझना जब कहा, मैं वहीं सजदे शुक्र में गिर गया। अपनी कोताहियों खामियों के लिए आफरीदश से अब तक जो शर्मिंदा था, आज वो बोझ बारे जरा कम हुआ। इंसान को बूझना जब कहा, मैं वहीं सजदे शुक्र में गिर गया। अपनी कोताहियों खामियों के लिए आफरीदश से अब तक जो शर्मिंदा था, आज वो बोझ बारे जरा। नुकरई घंटियां सी बजती हैं, नुकरई घंटियां सी बजती हैं, धीमी आवाज मेरे कानों में दूर से आ रही है। तुम शायद भूले बिसरे हुए जमानों में अपनी मेरी शरारतें शिकवे याद कर कर के हंस रही। इस भरे शहर में, हाँ जी, वो ज्यादा नहीं जबानी। इस भरे शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे राह चलते को पहचाने। इस भरे शहर में कोई ऐसा नहीं जो मुझे राह चलते को पहचान ले और आवाज दे ओ बे ओ सब फिरे। दोनों एक दूसरे से लिपट कर वहीं गिरदो पेश और माहौल को भूल कर गालियां दे, हंसे हाथा।